بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر الله أكبر لله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت نعم فقال السلام عليك يا فاطمة الزهراء سلام الله عليها. فقلت عليك السلام. قال إني أجد في بدني ضعفا. فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف. فقال يا فاطمة سلام الله عليها ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به. فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه. فقلت وعليك السلام يا ولدي يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقلت نعم إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا جد يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء. فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه. فقلت وعليك السلام يا ولدي يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا جد السلام عليك يا من اختاره الله. أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء. فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك. فدخل معهما تحت
فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب عليه السلام وقال السلام عليك يا فاطمة الزهراء سلام الله عليها. وقال يا بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة سلام الله عليها إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساب. فأقبل علي نحو الكساب وقال السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساب؟ فقال وعليك السلام يا أخي ويا وسيي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك. فدخل علي عليه السلام تحت الكساب. ثم أتيت نحو الكساب وقلت السلام عليك يا أبتا يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساب؟ فقال وعليك السلام يا بنتي ويا بزعتي قد أذنت لك. فدخلت تحت فلما اكتملنا جميعا تحت الكساب أخذ أبي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بطرفي الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وهامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وأدب لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنه مني وأنا منهم. فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساب. فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساب؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. فقال جبرائيل يا رب
ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا فقال الله نعم قد أذنت لك فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرأك السلام ويهزك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك فدخلا جبرائيل معنا تحت الكساب فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في مغفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبين إلا ونزلت عليهم الرحمات وهفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في مغفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمات وهفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في مغفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبين وفيهم محموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وكذا الله حاجته فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم قائم آل محمد میں او مظلوم دے مجلس پڑھنا تے جدی لاش بازار پھرائی گئی جندہ سارے لٹکا کے در کو فاتح وہ پورے شہر شہید منائی اے او شہید جڑا واقع کربلا تو پہلے
راہ کربلا دا شہید جناب مسلم ابن عقیل باب الحوائج بس ہکو بیٹ پڑھ کے ممبر قبلہ دے حوالے میں مظلوم دے غربت پڑھدا تے جندی لاش بازار پھرائی گئی جندہ سار لٹکا کے در کو پاتے ہوا پورے شہر چعید منائی گئے اور جندے 6 پترا چوں ایک نہیں بچیا تے انجن نسل کی لمکائی گئی جندی بیوہ زوجہ ہائے وہ رولا آئی لاہار جنبان کرائی یہ محمد والے محمد بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خیر المبشرین والمنذرین شفیع المذنبین والمجرمین النبی المؤید والرسول المسدد ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ اصطفى آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین ذریۃ بعضها من بعض واللہ سمیع علیم ولن صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد محمد وآل محمد علیہ السلام کے بہت کمالات ہیں بہت فضائل ہیں بہت ساری آیات ہیں لیکن میں تھوڑے سے استدلال کے بعد آل محمد کے فضائل تک پہنچنا چاہتا ہوں قرآن پاک میں یہ بہت بڑی آیت ہے خالق کائنات نے ایک معیار بتایا ہے اپنے بندوں کا کہ میں اپنے بندوں کو کیسے چنتا ہوں کن کو چنتا ہوں اور کیوں چنتا ہوں یعنی بہت بڑی آیت ہے پھیلایا جائے تو اس میں اجر بھی بڑھے جا سکتے ہیں خالق کائنات نے یہ ارشاد فرمایا ان اللہ اصطفیٰ آدم نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین ذریۃ بعضها من بعض واللہ سمیع علیم خالق کائنات قرآن میں یہ ارشاد فرما رہا ہے انا یقیناً انا کے 4 معنی ہیں انا کا معنی ہے بے شک بلا شبہ تحقیق یا یقیناً یعنی مفہوم سب کا ایک ہی ہے یعنی جہاں شک نہ ہو جہاں شبہ نہ ہو وہاں یقین ہی ہوتا ہے تو اس کے 4 معنی ہیں بلا شبہ یقیناً بے شک تحقیق یعنی 4 اس کے لفظ ہیں انا کے تو خالق کائنات قرآن میں یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ ان اللہ اصطفیٰ یقیناً اللہ نے بلا شبہ اللہ نے تحقیق اللہ نے آدم کا اصطفیٰ کیا یعنی اصطفیٰ کا معنی ہے مصطفیٰ بنایا مصطفیٰ کا معنی ہے میں نے چن لیا یعنی اللہ جسے بھی ہاتھی بناتا ہے پھر اللہ ہی چنتا ہے بندے اگر آل محمد پر ظلم ہوئے ہیں تو اسی وجہ سے ہوئے ہیں کہ لوگوں نے آل محمد کے مقابلے میں ان لوگوں کو لائے گئے وہ لوگ لائے گئے کہ
کہ جو اللہ کے چنے ہوئے نہیں تھے، اور ایک تو چنے ہوئے نہیں تھے اور ان کو ان کے مقابلے میں لایا گیا کہ جن کو اللہ نے چنا تھا۔ کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ کہہ رہا ہے میں نے آدم کو چنا۔ آدم کو جب اللہ نے چنا تو کوئی مخلوق نہیں تھی، ہم سب اس کی اولاد ہے، ابن آدم ہے ہم، یعنی وہ پہلا بشر ہے، اور پہلا بشر ہی معلم بشر ہے، پہلا بشر ہی معلم بشر ہے۔ کیا معنی ہے کہ ابھی تعلیم لینے والے بعد میں آئیں گے، لیکن اللہ نے تعلیم دینے والے کو پہلے بھیجا، ہدایت لینے والے بعد میں آتے رہیں گے، اور ہدایت دینے والے کو اللہ نے پہلے بھیج دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کل کوئی یہ نہ کہہ دے کہ میں تو ہدایت لینا چاہتا تھا، بار الہ تیری طرف سے مجھے ہاتھی نظر کوئی نہیں آیا، ہمیں تو ہاتھی نظر نہیں آیا کہ ہم اس کی پیروی کرتے، اس کی اتباع کرتے، اس کے قول و فعل پر یقین رکھتے، اس کی اتباع کرتے، ہم اس کے پیچھے چلتے، اسے اہمیت دیتے، بار الہ ہمیں تو کوئی نظر نہیں آیا۔ تو اس لیے اللہ نے پہلے بشر کو ہی معلم بشر بنایا، اور کتنا بڑا بشر بنایا۔ چھوٹا سا نبی ہے، امتوں سے نہیں، نبیوں سے، نبیوں سے پہلا نبی، یعنی پہلی کلاسوں کا معلم، یعنی معلم بھی بیٹھے ہوئے ہیں، استاد بھی بیٹھے ہوئے ہیں، تعلیم دینے والے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، تو پہلی کلاسوں کو وہ پڑھاتا ہے جس کی تعلیم بنسبت اس کے کم ہو کہ جسے آخری درجے کی کلاس کے لیے معین کیا جائے۔ درجہ بدرجہ کلاسیں ہیں تو پڑھانے والا، لیکن یہ بھی ظلم ہے۔ اچھا، یہ ظلم ہے کہ جو میٹرک پاس ہے اسے جو ہے وہ ایف اے یا میٹرک والے کو جو ایم اے کا معلم بنا دیا جائے، اور ایم اے جو تعلیم ایم اے رکھتا ہے اسے پرائمری کو پڑھانے والے کے لیے رکھ دیا جائے، تو یہ بھی یقیناً ظلم ہے۔ تو اسی طرح اللہ نے جو چھوٹا سا نبی بھیجا ہے نبیوں کے مقابلے میں، لیکن اللہ نے جو کہہ دیا ہے ان اللہ اصطفیٰ، میں نے آدم کو چنا، تو کیا بات تھی آدم کے پاس؟ جس کا تذکرہ قرآن میں سب سے زیادہ مفصل موجود ہے، وہ چیز آدم کے پاس کیا تھی؟ وہ علم تھا۔ یعنی اللہ علم میں چنتا ہے، یعنی عالم ہی مشکل کشا ہوتا ہے۔ یعنی مثال کے طور پر یہ سمجھانے کے لیے کہ کسی بھی شعبے میں جو مہارت رکھتا ہے، علم رکھتا ہے، وہی کام کر سکتا ہے، دوسرا نہیں۔ آپ کہیں جنگل میں جا رہے ہیں، آپ کی گاڑی خراب ہو جائے، آپ نے ہو سکتا ہے کروڑ روپے کی گاڑی خریدی ہو، آپ مالدار ہوں، صاحب حیثیت ہوں، آپ کے ساتھ پردہ دار ہوں، گاڑی جنگل میں خراب ہو جائے تو ظاہر ہے آپ پر مشکل آ جائے گی جب تک کوئی اسے بنانے والا نہیں ملے گا۔ اگر ایک مزدور بھی مل جائے اور وہ اس کو بنا دے اور کہہ دے کہ جاؤ آپ یہاں، مثلا یہ ہے کہ مثلا رات ہے، اندھیرا ہے، آپ کے ساتھ بچے ہیں، آپ چلے جائیے، تو میں نے گاڑی کو ٹھیک کر دیا ہے، تو اسے یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کیسے کیا ہے، تو وہ کہے گا بس میں نے کر دیا ہے۔ تو وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ علم میں مہارت رکھتا ہے، تو اس نے آپ کی مدد کی ہے، یعنی مشکل کشائی کی ہے۔ تو یہ ہے جس کے پاس تھوڑے تھوڑے دنیاوی علم بھی ہوں، کسی لحاظ سے وہ بھی مشکلوں کو آسان کرتا ہے۔ تو جس کے پاس دین کا علم ہو، جسے اللہ دین کے لیے ہادی بنا دے، پھر وہی ہادی ہو سکتا ہے اور وہی مشکل کشا ہو سکتا ہے۔ تو تمام ملائکہ نے مل کر کہا تھا بار الہ تو اسے بنا رہا ہے، حالانکہ یہ ان کے ذہن میں بھی اللہ نے ہی سوال پیدا کیا تھا کہ وہ مجھ سے سوال کریں اور میں آدم کی اہمیت کو بتاؤں۔ تو لہذا انہوں نے کہا بار الہ ہم تیری تسبیح و تقدیس کرتے ہیں، یہ خون ریزی کرے گا، فساد کرے گا، تو لہذا ہم تیری تسبیح و تقدیس کرتے ہیں۔ انہوں نے کیا کہا تھا کہ یہ خون ریزی کرے گا، یا سفک الدماء، یہ خون خرابہ کرے گا۔ تو کیا خون خرابہ کرنا یعنی یا خون بہانا کیا یہ جائز نہیں ہے؟ یعنی ایک تو سوال یہ ہے کہ کیا ہر ایک کے لیے خون بہانا جائز نہیں ہے؟
تو اگر یہ دیکھا جائے تو پھر مولا علی نے تھوڑے لوگوں کا خون بہایا ہے، لیکن یہ ہے کہ حق کے لیے، توحید کے لیے خون بہانا جائز ہے۔ یعنی جہاں لڑنا چاہیے ڈٹ کے آدمی لڑے، بزدلی نہ دکھائے، اور جہاں لڑنا نہیں چاہیے وہاں لڑنا حماقت ہے۔ یعنی یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ہمارا یہاں فریضہ کیا بنتا ہے، میری ذمہ داری کیا ہے۔ تو لہذا اللہ نے جب کہا کہ میں اس کو خلیفہ بنا رہا ہوں، خلیفہ ایک بہت بڑا لفظ ہے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، جب سب سے پہلے یہ آدم کے لیے منتخب ہوا، کیا ہے ملائکہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ یعنی اس میں فاعل کا صیغہ ہے، اس میں فاعل جو ہے وہ استمرار کو ظاہر کرتا ہے، یعنی آج بھی میں بنا رہا ہوں، کل بھی میں ہی بناؤں، یعنی ماضی کا نہیں ہے، استقبال حال کا نہیں ہے، یہ یعنی فاعل ہے، اس میں فاعل ہے، فاعل کے وزن پر جاعل کہ میں بنانے والا ہوں، فی الارض زمین میں اپنا ایک خلیفہ نائب۔ تو لہذا جب اللہ نے کہا میں بنانے والا ہوں تو ملائکہ نے کہہ دیا کہ کیا تو اس سے بنائے گا جو خون ریزی کرے گا، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا تسبیح نہ دکھاؤ، مجھے یہ دکھاؤ کہ تم میں سے علم کس کے پاس زیادہ ہے۔ تسبیح ہم آپ نہیں دیکھیں گے، عمل نہیں دیکھیں گے، عمل کثیر بھی ہو سکتا ہے، جزا قلیل بھی ہو سکتی ہے، لہذا تم ہمیں تسبیح و تقدیس نہ دکھاؤ، بلکہ فَأَنبِئُونِی بِأَسْمَاءِ ہَؤُلَاءِ، بتاؤ یہ اسماء کن کے ہیں۔ تمام ملائکہ نے کہا لا علم لنا، ہمیں تو علم نہیں ہے۔ اللہ نے کہا آدم تم یہ بتا دو، تو آدم نے تمام ملائکہ کو وہ اسماء تعلیم دے دیے، اور تعلیم جب دے دیے تو پھر اللہ نے کہا انی عالم ما لا تعلمون، کیوں میں نہیں کہتا تھا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اب خلیفہ کون ہو؟ جس کے پاس علم ہو، جس کے پاس دانائی ہو، اور پھر آپ جانتے ہیں عدل آسان نہیں ہے، جو وکیل ہے نا وہ جانتے ہیں کہ عدل وہی کر سکتے ہیں، وہاں عدل کی کتابیں پڑھنا ضروری ہے، اور بڑی مہارت سے کبھی کبھی وہ فیصلے کرنے پڑتے ہیں، لیکن علم کے بغیر فیصلے نہیں ہوتے۔ تو لہذا جس کے پاس علم ہوگا وہی اللہ کا خلیفہ ہوگا، اور وہی سب سے زیادہ عادل ہوگا، اس لیے کہ عدل ممکن ہی نہیں ہے بغیر علم کے۔ تو اب اس ذات علی کے لیے کیا کہا جا سکتا ہے جس کی نسبت پیغمبر نے اپنی طرف دی ہے، آدم نے نہیں، نوح نے نہیں، شیس نے نہیں، ابراہیم نے نہیں، جس کے پاس سارے نبیوں سے زیادہ علم تھا، یعنی جو نبیوں کا نبی تھا، وہ کہہ رہا ہے کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اور یہ آپ جانتے ہیں کہ جو جس کی جگہ پر آتا ہے نا اس کا دائرہ اختیار اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے، جتنا وہ ایک جاتا ہے اس کی جگہ پر جو آتا ہے اس کا دائرہ اختیار بھی اتنا ہی ہونا چاہیے۔ یعنی ایک بریگیڈیئر کی جگہ بریگیڈیئر ہی آنا چاہیے نا، وہاں صوبے دار لے آئیں، نائب صوبے دار لے آئیں، تو یہ تو نہیں جچتا نا۔ ایک ایم اے کا پڑھانے والا ایک ٹیچر جاتا ہے، یعنی میٹرک کا جاتا ہے تو میٹرک پڑھانے والا ہی آئے گا نا، وہاں پرائمری والے کو تو منتخب نہیں کیا جائے گا۔ اسی طرح ایک تھانے دار جاتا ہے تو اس کی جگہ پر کسی سپاہی کو تو نہیں بٹھایا جائے گا نا۔ اگر ڈی ایس پی جا رہا ہے تو اس کے جگہ پر خالی ہو رہی ہے تو کسی سپاہی کو بٹھا دیا جائے گا نہیں، اس لیے کہ ایک با کمال انسان کی جگہ پر با کمال انسان ہی آ سکتا ہے۔ تو پھر جو نبیوں کا نبی ہو اسے کہنا چاہیے تھا کہ میرے بعد وہ مولا ہے کہ جس کے پاس علم زیادہ ہے، اور پیغمبر نے غدیر میں کہا نہیں کہا تھا، پہلے تو اس نے اہمیت بتا دی، ان اللہ مولا، یا اللہ میرا مولا ہے اور میں مومنین کا مولا ہوں۔ مومنین میں انبیاء بھی ہیں،
آدم بھی ہے, عیسیٰ بھی ہے, موسیٰ بھی ہے, شیس بھی ہے, ادریس بھی ہے. یعنی سارے نبی جو ہیں وہ موالی ہو سکتے ہیں, لیکن یہاں پیغمبر کے مولا نہیں ہے, دوست بھی نہیں ہے, بلکہ کمتر ہے. پیغمبر یعنی ہر نبی کا مولا ہے, اور پھر پیغمبر کہہ رہا ہے جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے, اور جیسا میں مولا ہوں ویسا علی مولا ہے. جن معنوں میں میں مولا ہوں ان معنوں میں علی مولا ہے. اگر میں آدم سے عیسیٰ تک نبیوں کا مولا ہوں, علی آدم سے عیسیٰ تک نبیوں کا مولا ہے. اگر میں فرشتوں کا مولا ہوں, علی فرشتوں کا مولا ہے. اگر میں مشرقین کا مولا ہوں, علی مشرقین کا مولا ہے. اگر میں مغربین کا مولا ہوں, علی مغربین کا مولا ہے. اگر میں تحت الثری سے لے کے عرش اولی تک مولا ہوں, علی تحت الثری سے لے کے عرش اولی تک مولا ہے. نعرہ حیدری. مولا تھے نا مولا. ریاض النظرہ میں حدیث ہے کہ دو آدمی لڑتے ہوئے جھگڑا کرتے ہوئے حضرت عمر کے پاس آتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہمارا فیصلہ کیجیے. ریاض النظرہ حدیث کی, اہل سنت کی بہت بڑی کتاب ہے حدیث کی, ریاض النظرہ. اس میں لکھا ہے کہ دو عربی لڑتے ہوئے جھگڑا کرتے ہوئے حضرت عمر کے پاس آتے ہیں کہ آپ فیصلہ کیجیے. تو وہاں مولا علی یا بیٹھے ہوئے تھے یا انہیں بلایا گیا, کہا گیا کہ اے علی آپ فیصلہ کیجیے. ان میں سے ایک آدمی بول کر کہتا ہے یہ کیا, یہ فیصلہ کرے گا. تو حضرت عمر نے اس کے گریبان کو پکڑ کر جھٹکا دے کر کہا کیا تو اس کو نہیں جانتا یہ کون ہے؟ یہ میرا بھی مولا ہے اور کل مومنین کا مولا. اسی لیے تو مبارک دی تھی نا. تو لہذا وہاں پیغمبر نے بلکہ ہر ایک سے عہد بھی لیا تھا, کیا میں تم سے اولا نہیں, کیا میں تم سے بہتر نہیں, کیا میں تمہارے لیے با اختیار نہیں, تمہارا حاکم نہیں. سب نے کہا تھا یا رسول اللہ آپ ہی اولا ہے, آپ ہی مولا ہے. پھر نبی نے کہا تھا جس کا میں مولا اس کا علی. تو لہذا رسول نے کہا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا, میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ. اور یہ ایک نسبت تو نہیں, ہزاروں نسبتیں ہیں. کبھی پیغمبر نے کہا انا دار الحکمت والی بابھا, میں حکمت کا گھر ہوں, علی اس کا دروازہ ہے. کبھی کہتے ہیں القرآن مع علی وعلی مع القرآن, قرآن علی کے ساتھ ہے, علی قرآن کے ساتھ ہے. کبھی کہتے ہیں انا وعلی من نور واحد, میں اور علی ایک ہی نور کے دو حصے. اور پھر یہ بہت ساری حدیثیں ہیں. کبھی پیغمبر کسی کو کسی کا بھائی بناتے ہیں, ایک مرتبہ مکے میں, ایک مرتبہ مدینے میں, اور دونوں مرتبہ پیغمبر نے علی کو اپنا بھائی بنایا. علی کو پیغمبر نے اپنا بھائی بنایا ہے, دوسروں کو دوسروں کا بھائی بنایا ہے. اور پھر پیغمبر نے صرف یہ نہیں کہہ دیا کہ علی اس دنیا میں میرا بھائی ہے, بلکہ پیغمبر نے کہا یا علی انتا اخی فی الدنیا والآخرہ, اے علی تو اس دنیا میں بھی میرا بھائی ہے اور آخرت میں بھی میرا بھائی ہے. اسی لیے پیغمبر نے کہا تھا کہ سب سے زیادہ مزاج شناس نبوت کا نام ہے علی. پیغمبر کو علی سے زیادہ کوئی بہتر نہیں جانتا. اچھا میں ایک سادہ سی مثال دیتا ہوں, شاید میں نے کبھی یہ پہلے نہ دی ہو. مثال کے طور پر اب ہر نماز میں پڑھتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ, لیکن آپ کی گواہی مقدمہ مکمل ہونے کے بعد ہے, پہلے نہیں. آپ نے کسی نے تو پیغمبر کے اعلان نبوت کے بعد 10 سال بعد کسی نے کلمہ پڑھا, کسی نے 20 سال, کسی نے 40 سال, کسی نے 2 سال, کسی نے سال پہلے. تو پیغمبر کو نبوت کا گواہ وہ چاہیے کہ جب نبی کو نبوت مل رہی ہو اور وہ دیکھ رہا ہو. اسی لیے کہا گیا وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا, اے میرا حبیب یہ کافر لوگ کہتے ہیں کہ تو مرسل نہیں, تو رسول نہیں, تو اللہ کا بھیجا ہوا نہیں. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا, اے میرا حبیب قُلْ كَفَى بِاللَّهِ
इनसे कह दो शहीदम बैनी व बैनकुम वमन इंदहुल इल्मुल किताब, ऐ मेरा हबीब इनसे कह दो मेरी नबूवत और रसालत की गवाही के लिए एक अल्लाह काफी है और दूसरा वो जिसके पास पूरी किताब का इल्म, पूरी किताब का इल्म, थोड़ा सा नहीं, पूरी किताब का इल्म। आसफ बिन बरखिया के पास थोड़ा सा इल्म था, आने वाहिद में हजारों मीलों से तख्ते बल्कीस ले आए। तो जिसके पास पूरी किताब का इल्म हो वो आने वाहिद में फर्श से अर्श तक भी जा सकता है, मशरक से मगरब तक भी जा सकता है। तो लिहाजा अल्लाह का चुना हुआ वो नहीं होता जो इस दुनिया में आकर हिदायत ले ले के कुछ बन जाए। अल्लाह का चुना हुआ छोटे से छोटा नबी भी हो वो आलिम बन के आता है, और आते ही उसे पहचान होती है कि बुत कौन है, खुदा कौन है, मुझे किसकी इबादत करनी चाहिए। जिसे 40 साल तक ये इल्म ना हो कि मेरा खुदा कौन है, वो लोगों को तालीम क्या देगा, वो लोगों को तालीम दे। तालीम तो वो दे कि जो काबे में पैदा हुआ हो, रसूल की आगोश में पला हो, पैगंबर को सबसे पहले देखा हो और सबसे पहली गिज़ा लुआबेदाने रिसालत, जिसका एक लम्हा भी न कुफर में गिर न शिरक में आ गए। बस आदम जाहिल नहीं, अल्लाह ने आलिम बना के, ये नहीं कि यहाँ आके इल्म सीखता है, यहाँ लेता है। तो मैं किताब, यहाँ अगर आपने मुझे बुलाया है तो मैं कह लूँ कि पहले मैं ज़रा किताब पढ़ लूँ, आधा घंटा आप बैठे, तो आप कहेंगे आप पढ़ाने के आए हैं, पहले पढ़ के आते हैं। जिन्हें अल्लाह पढ़ाने के लिए भेजता है उन्हें तालीम दे के भेजता है। तो लिहाजा आदम इतना इल्म, और फिर ये बहुत साध्य मिसाल कि जब ईसा पैदा हुए माँ के करैक्टर पे, किरदार पे इतराज़ किया गया, बगैर शौहर के बच्चा, ये कहाँ से लाई हो। कालू कैफा नुकल्लिमु, मरियम ने इशारा किया बच्चे की तरफ, बच्चा अभी बोला नहीं, कौन कहते कालू कैफा नुकल्लिमु मन काना फिल महद सबिया, मरियम अकल की बात करो, ये बच्चा बोल कर क्या बोलेगा हमसे, ये कैसे कलाम करेगा। कैफा नुकल्लिमु मन काना फिल महद सबिया, ये झूले में ये अभी पैदा हुआ है, ये हमसे कैसे बात करेगा। लेकिन वो फौरन कहता है इन्नी अब्दुल्लाह तानियल किताब वजाल। मैं आखिरी बातों में ये बात कह रहा हूँ कि शिया कौम का तशक्कुस ये है कि हमने किसी को हाथी बनाया नहीं, हमने हाथी माना। हम बनाते नहीं, हम कौन है बनाने वाले। बस जो अल्लाह के बनाए हुए थे उनके लिए जचता था कि उनकी बैत की जाए। इमाम हुसैन से बैत मांगी गई, सारी दुनिया इनका बैत कर गई यजीद की या कर जाए, लेकिन इमाम हुसैन नहीं कर सकते, इसलिए कि बैत की जाती है जन्नत देने के लिए। वो तो जन्नत के जवानों का सरदार है और फिर वो बैत करेगा, नाउज़ुबिल्लाह। बस आखिरी जुमला, इमाम हुसैन करबला में आए और आपके इंतखाब का नाम है अब्बास। यतीम बच्चों की प्यास की आस का नाम है अब्बास। बहुत जल्दी करके आखिरी जुमला कह रहा हूँ। जनाब अब्बास सलम लेकर गए और जनाब सकीना ने मशकीज़ा पहना। मैं ये कहता हूँ अब्बास के लिए जंग लड़ना बहुत मुश्किल था। 3 दिन का प्यासा था और कई कुएं जनाब अब्बास ने खोदे थे। छोटा सा कुआं भी खोदना मुश्किल हो जाता है। जब जनाब अब्बास घोड़े की ज़ीन से गिरे, न दायां बाजू है न बायां बाजू है। मैं आपसे पूछता हूँ कि जब घोड़े सवारी से गिरता है तो किस चीज़ का सहारा लेता है, लेकिन जब अब्बास घोड़े की ज़ीन से ज़मीन पर आए तो उस वक़्त इमाम हुसैन जा रहे हैं और ये कहते हुए जा रहे हैं अब्बाई अब्बास मेरी कमर टूट गई। और अब्बास जाते हैं और अलम बुलाते हैं माता